الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله وتبارك وتعالى في القرآن: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مقتله حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام. يقول يا رب أن له يستجاب أن له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات انتہائی عقیدت عظمت غلامی محبت کے جذبے سے کمی آواز سے نماز حضرت رضی ابراہیم پڑھ لیں: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ مبارک کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ کے مطابق بات کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، آخری جمعہ ہے. جو باتیں آپ نے سننی ہیں ان باتوں کو آپ نے سن کر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو منانا ہے کہ اللہ جی آج سے پہلے ہم نے جو کر دیا آج کے بعد اللہ تجھے ناراض نہیں کریں گے. جو ہونے کا ہو گیا، آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے. توبہ کریں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے توبہ پر بھی ایک حدیث پڑھی تھی. دو باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلی بات، سود کی صورتیں اور سود خوروں کا انجام. سود کی صورتیں اور سود خوروں کا انجام. دوسری بات مختصر آپ کے سامنے توبہ پر کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں کو سن کر توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
100 سال کا زانی بھی توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. 100 سال کا شرابی بھی توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کریں گے. جو ہم نے گناہ کیا اللہ سے معافی مانگنی ہے. پہلی بات میرے بھائی دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے 12 نمبر 3 کی سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ تلاوت کی. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سود خوروں کا انجام بیان کیا ہے. سے آیات آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہے جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے والوں کا انجام بیان فرمایا. حرام کی حرمت، اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول سون مرمون فخر موجودات حبیبی کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین، جس کی دھوپ میں خوشبو، پسینے میں خوشبو، بعض روایات کے مطابق آپ کے بول و برائے میں خوشبو، فرماتے ہیں جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر حرام مال سے افطار کریں گے، حرام مال سے بھائی دوستو سری کریں گے، سوائے بھوک کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بھوک ہی آپ نے برداشت کی رہی کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کا ایک لقمہ کھائیں گے 40 دن تک توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ ہمیں خود کو بھی حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری انسانیت کو حرام سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اب حرام کی بڑی دوستوں میں نے آپ حضرات کے سامنے سود کی صورتیں ذکر کرنی ہیں جو ہم غلط فہمی کے شکار ہیں. ہم لوگوں کو پتہ نہیں، ہم ہیلے بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، ہیلے نکالتے ہیں اپنے لیے، ہیلے نکالتے ہیں. حرام کو بھی ہم حلال قرار دیتے ہیں، ناجائز کو بھی ہم جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے کام نہیں چلے گا. جو حرام ہے وہ حرام، جو حلال ہے وہ حلال. جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، جس کو اللہ نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے. جس کو اللہ نے حرام کہا وہی حلال، جس کو اللہ نے حرام کہا وہی حرام. بھائی دوستو، ہیلے نکالنا، حرام کو حلال قرار دینا، ناجائز کو جائز قرار دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے، جو لوگ حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، نفس پرستی، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. حرام کو حلال قرار دینے والے کو پتہ کہ قتل حکم ہے، اللہ نے حرام کیا اور مانتا کہ یہ قتل حکم کا انکار کرتا ہے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے. فرمایا کہ وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حرام کو حلال قرار دینے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حلال کو حلال کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کو حرام کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انہی آیات مبارکہ میں اللہ نے حلال کو حلال کہا، حرام کو حرام کہا. سب سے پہلی صورت میرے دوستو سود کی جو ہے، سود کی کئی صورتیں ہیں، چند صورتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. اگر ہمارے اندر یہ صورتیں ہوں، ہم ان صورتوں کو نکالنے کی کوشش کریں، اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی صورت انشورنس. لوگ اپنے بچوں کی انشورنس کرا دیتے ہیں، اللہ پر یقین نہیں کہ اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے غیر پر یقین ہے ساری زندگی کے لیے. بھائی دوستو یہ بھی سود کی ایک صورت ہے. ہم انشورنس سے بچیں، خود بھی بچیں، ساری قوم کو بچائیں. صرف اپنی فکر نہ کی جائے، ساری انسانیت کو بچانے کی فکر کی جائے. انشورنس بھی سود کی ایک صورت ہے. کئی لوگ، بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے، خیال میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو حلال ہے، یہ تو جو کو پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ ہیلے نکالتے ہیں، مطلب کہ لوگوں سے مسئلے بھی پوچھ لیتے ہیں، فتوے بھی نکلوا لیتے ہیں. تو ایسے کام نہیں چلے گا. دوسری صورت سود کی جو ہے سودی قرضہ. بالفرض
ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کہا کہ آپ جو ہے مجھے اتنا قرضہ دے دیں، مجھے اتنا قرضہ دے دیں، بالفرض آپ 1 لاکھ مجھے قرضہ دے دیں، تو قرضہ دینے والا یہ شرط لگاتا ہے میں آپ کو اس شرط پر قرضہ دوں گا، آپ نے مجھے واپس 1,50,000 واپس کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ میں ایک جگہ درس دیتا تھا پنجاب میں، تو میری بات تو سچی باتیں تو ہر بندے کو چبھتی ہے، جب حق بات ہو تو خارش ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ایک بندہ تھا، مجھے پتا چلا ہمارے درس کا ساتھی تھا، بیان میں آنے والا تھا۔ تو جب میں نے یہ بات کی، میں نے بتلایا کہ اس کو اکیلے میں بھی سمجھایا، نہیں سمجھا، اجتماعی طور پر بھی میں نے بات کی، لوگوں کو بھی بتلایا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہو، سودی معاملات ہو، سودی لین دین ہو، سودی قرضہ ہو، بینک میں اسی طرح سارے معاملات ہوتے ہیں، سودی قرضے ہوتے ہیں، تو اس بندے نے اللہ معاف فرمائے کئی بندوں کو قرضہ دے کر ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں بیچارے، ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور بھائی قرضے کا مطلب کیا ہے؟ قرضہ اگر کسی کو دینا ہے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ تو نہ اٹھایا جائے۔ ابھی اس کے ساتھ جو ایسا کرے گا وہ بندے کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا، وہ بڑائی نہیں کرے گا، یہ اس کے ساتھ ظلم کرے گا، اس کو بھی سود میں مبتلا کرے گا، خود بھی سود میں مبتلا ہوگا، اس کو بھی حرام کھلائے گا، خود بھی حرام کھائے گا۔ غریب تو لے لے گا، وہ تو مجبور ہو کے لے لے گا، اگر اس کو بھی ہدایت دے کہ جب قرآن سب پہ ہوگا تو کبھی بھی وہ نہیں لے گا۔ تو جب مجھے پتہ چلا، میں نے بات کی، اس کو بات بڑی بری لگی۔ حق تو برا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمر کے اللہ تعالیٰ کو آنوں کو دعا دی، امکان برا لوکان عمر، اللہ میرے عمر پر رحم فرمائے، امکان برا، لوگوں کو حق کہتے ہیں، ہاں لوگ اس کی دوستی سے کتراتے ہیں، اگرچہ حق لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، اللہ میرے عمر پر رحم فرمائے۔ عمر لوگوں کو حق کہتے ہیں، اگرچہ حق لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اور لوگ اس کی دوستی سے کتراتے ہیں، حضرت عمر کی دوستی سے کتراتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو حق بات کہے گا اس کی دوستی سے کترائیں گے۔ تو جب میں نے اس کو کہا، سمجھایا پیار محبت سے، ویسے بھی سمجھایا، لیکن اس کی عقل ٹھکانے نہ آئی۔ اور جس کو حرام کھانے کی عادت ہو نا، دوسروں کا حق دبانے کی عادت ہو نا، دوسروں کا حق مال دبانے کی عادت ہو نا، دوسروں کی جائیداد دبانے کی عادت ہو نا، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ معاف فرمائے لڑنے پر اترائے گا۔ آج سمجھانے والے تو ہمیں سمجھاتے ہیں، لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی، دنیاوی کاموں میں تو بڑے سمجھدار بن جاتے ہیں، جب دینی معاملات میں آل حق اور اللہ معاف فرمائے جب دین کی بات کرنے والا کھری بات کرے گا تو ان کو بڑی بات چوٹی ہے۔ یہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، نبیوں نے بھی جو کلمہ حق کہا، نبیوں کے ساتھیوں نے نبیوں کو ستایا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائی سے منع کیا، وہ بھی سود لیتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جگہ ٹیکس، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے دبانا اور ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کا مال کھانا، غریبوں کا مال کھانا۔ جب توڑتے تھے تو پیسہ لیتے وقت پورا پیسہ لیتے، جب توڑتے تھے تو تول میں کمی کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا، فضائل بھی بتلائے اور وعیدیں بھی بتلائی۔ جب شعیب علیہ السلام نے برائیوں سے منع کیا، جگہ ٹیکس سے منع کیا، قوم مخالفت پر اتر آئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ذرا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یہ اصول کے ساتھ آپس میں بات چیت نہ ہو، یہ اللہ رسول کی بات کی اداب کے خلاف ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سارے ذرا بیٹھ جائیں، جو آنے والے ہیں وہ خود بخود بیٹھ جائیں گے، جو بیٹھنے والے ہیں ان کی توجہ میری طرف ہو، خدا کے لیے۔ الدین کلہ ادب، نذیر صاحب آپ بھی بیٹھ جائیں۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ جو بیٹھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں، دھیان میری طرف ہو، جو آنے والے ہیں وہ خود بیٹھ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، محفل کا جو ہے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نذیر صاحب آپ بیٹھ جائیں، جو آ جائیں گے خود بیٹھ جائیں گے، اس سے تھوڑا سا خلل سے پیدا ہو جاتا ہے۔ توجہ سے سنیں، جو آئیں گے چلو خود ہی بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، خود ہی سننا شروع ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے، اللہ فضل کرے گا۔
تو بھائی دوستو، جب بھی نبی نے اپنی قوم کو حرام سے منع کیا، نبی نے مخالفت کی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، سودی قرضہ، سودی لین دین سے ہمیں بچنا چاہیے. قوم کو بچانا چاہیے، حرام سے ہمیں بچنا چاہیے، قوم کو ہمیں بچانا چاہیے. جو لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہوں، اللہ سے معافی مانگ کے یہاں سے جائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جن کا حق ہمارا ان کا حق ان کو واپس دیں. اس پر میں آپ کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. قرآن آپ کو اللہ کے فضل سے سنا رہا ہوں. اس آیت کا شان نزول، سعودی عرب میں دو قبیلے رہتے تھے، بنو ثقیف اور بنو مغیرہ. بنو ثقیف اور بنو مغیرہ. بنو ثقیف سودی کاروبار کرتے تھے. یہ دونوں قبیلوں کا آپس میں سودی کاروبار تھا. جو بنو مغیرہ والے تھے وہ غریب تھے، بنو ثقیف والے مالدار تھے. بنی ثقیف والوں نے بنی مغیرہ والوں کو قرضہ دیا، سودی قرضہ دیا. بنو ثقیف والوں نے بنی مغیرہ والوں کو سودی قرضہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اسلام کی دولوں سے سرفراز فرمایا. یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے، اسلام لے آئے. اسلام میں جانے کے بعد جب بنو ثقیف والوں نے بنی مغیرہ والوں سے سود کا مطالبہ کیا، بنی مغیرہ والوں نے کہا اب تو ہم نے توبہ کر لی، اب تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب سود کا کام نہیں چلے گا. تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیتیں نازل فرما دی. آیتیں نازل فرما کر کہا، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ ان کو بتلا دیں، یہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، بنو ثقیف والے بنی مغیرہ والے، ان کو بھی بتلا دیں. اور اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتلا دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دیا، امیروں کو، وزیروں کو، فقیروں کو، حکمرانوں کو بتلا دیا. کیا بتلایا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، چھوڑو اس چیز کو جو سود سے باقی ہے. اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، چھوڑ دو. بنی ثقیف والوں کو کہا اب تم ایمان لا چکے ہو، اب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم نے جو کام کیا تھا پہلے اللہ سے معافی مانگ لی، اب دوبارہ سود کا مطالبہ نہ کرنا، بلکہ جو تمہارا حق ہے وہ تو وصول کیا جا سکتا ہے. جتنا پیسہ تم نے دیا تھا، جتنا قرضہ تم نے دیا تھا، بالفرض لاکھ روپیہ آپ نے مغیرہ والوں کو دیا تھا، لاکھ تو وصول کیا جا سکتا ہے، لاکھ روپے تو وصول کیا جا سکتا ہے. لیکن جو آپ نے شرط لگائی تھی کہ واپسی میں 1.5 لاکھ لوں گا، ایسا نہیں. اب اسلام نے اس چیز سے منع کر دیا، اسلام نے اس چیز سے منع کر دیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور ساتھ اللہ نے آیت نازل فرما کر یہ بھی بتلا دیا کہ اگر مقروض بنو مغیرہ والے اگر تنگ دست ہیں، غریب ہیں بیچارے، آپ مالدار ہیں، آپ ان کو مہلت دے دیں، آپ ان کو مہلت دے دیں، ان کو ڈیل دے دیں، ان کو ٹائم دے دیں. یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے. اگر آپ معاف کر دیں تو یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. اگر آپ غریبوں کو معاف کر دیں، بنی ثقیف والوں کو کہا بنی مغیرہ والوں کو معاف کر دیں، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ہاں، مہلت دو تب بھی تمہاری مرضی، معاف کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو میرے بھائی دوستو، میں آپ کو سود کی دوسری صورت ذکر کر رہا تھا، سودی قرضہ. سودی قرضہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پوری قوم کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ساری انسانیت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. فکر کریں گے نا انشاءاللہ. پیار سے
محبت سے. اگر کسی کو سمجھانا بھی ہے دل میں نیت یہ رکھنی ہے کہ میں اللہ کے لیے سمجھا رہا ہوں, دل میں ہمدردی ہو, طنز مقصود نہ ہو, ہیٹ کرنا مقصود نہ ہو, اس کی ہمدردی مقصود ہو. اس لیے سے سمجھایا جائے کہ اس کی قبر اچھی ہو جائے, اس کی آخرت اچھی ہو جائے, قیامت کے دن سود خوروں میں اس کا انجام نہ ہو. یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سود کی 2 صورتیں بیان کی ہیں. کتنی صورتیں بیان کی؟ 2 صورتیں بیان کی. انشورنس بھی سود کی ایک صورت ہے, سودی قرضہ بیمہ پالیسی بھی سود کی ایک صورت ہے, اور بھی بہت سی صورتیں ہیں بھائی دوستو. اب میں آپ کو سود خوروں کا انجام بتاؤں گا, ساری صورتیں تو نہیں بتائی جا سکتی, میں نے چند صورتیں حضرات کے سامنے ذکر کر دی. اللہ نے جو سود خوروں کا انجام بیان کیا قرآن کے پارہ نمبر 3 میں, وہ انجام سن لیجئے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں, جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوا, ان کی سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن سود خور اس حالت میں اٹھائے جائیں گے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. جس طرح کسی بندے کے ساتھ جن چمٹ جاتا ہے نا, بندہ پاگل ہو جاتا ہے, عجیب سے ہو جاتا ہے, جن چمٹ کر بندے کو پاگل کر دیتا ہے. اور سود خوروں کی قیامت کے دن حالت یہ ہوگی جس طرح اس کے ساتھ جن چمٹا ہوا ہے, جس طرح اس کے ساتھ جن چمٹا ہوا ہے. تو پاگلوں کی طرح سود خور اٹھے گا. سود خور کس کی طرح اٹھے گا؟ پاگلوں کی طرح اٹھے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ حالت کیوں ہوگی؟ اس حالت میں اٹھانے کا سبب کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے تھے, سود خوروں کا کہنا تھا نا بے سود کی طرح ہے. اور بھائی اللہ نے بے اور سود میں فرق بیان کیا ہے. بے ہے سود سود ہے, بے ہے سود سود ہے. بے اور سود ایک چیز نہیں ہو سکتی, تجارت اور سود ایک چیز نہیں ہو سکتی. یہ لوگ کہتے تھے کہ بے سود کی طرح ہے, ہیلے نکالتے تھے, بہانے نکالتے تھے, بے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے, بے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے. اللہ نے کہا, اللہ نے واضح کر دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. مسلمان بھائیوں سننا, اللہ رب العزت کا قرآن سنیں. قرآن جو مجھے اور آپ کو جو جوڑتا ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بے کو حلال کیا, سود کو حرام کیا. اللہ نے بے کو حلال کیا, سود کو حرام کیا. بھائی بے کریں, تجارت کریں, مزدوری کریں, بزنس کریں, اسلام نے منع نہیں کیا. نبیوں نے بھی اپنے کام کیے, صحابہ نے بھی اپنے کام کیے. القاسم و حبیب اللہ, کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے, محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. اپنے ہاتھوں سے مزدوری کریں, اپنا کام کریں, زراعت کریں, تجارت کریں, اسلام نے منع نہیں کیا. لیکن جو ہم نے یہ صورتیں بنائی ہوئی ہیں, آج ہم کہتے ہیں, آگے سنیں پھر بتلاتا ہوں آپ کو. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے, پس وہ باز آ گیا, فلہ ما سلف, پس اس کے لیے وہ ہے جو ہو چکا ہے. وامرہ الی اللہ, اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد, جو لوٹے گا, باز نہیں آئے گا, بغیرتی سے باز نہیں آئے گا, سود سے باز نہیں آئے گا, ان صورتوں کو نہیں چھوڑے گا, سود سے توبہ نہیں کرے گا, فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ دوزخ میں جائیں گے, یہ جہنم میں جائیں گے, جہنم میں سڑیں گے, خالدین فیہا. کبھی کے لیے نہیں, جہنم میں جائیں گے, عارضی جائیں گے. اللہ نے کہا عارضی نہیں, ہمیشہ کے لیے سود خور جہنم میں چلیں گے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. اب بندی کی سوچ ہے اور یار انشورنس تو مال زیادہ ہوتا ہے, سودی کاروبار کروں گا, لین دین ہوگا تو مال زیادہ ہوگا. بندی کی سوچ ہے سودی معاملات کروں گا جیب گرم ہوگی. اللہ معاف فرمائے, چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو. بندی کی سوچ ہے کہ سود لوں گا پیسہ زیادہ آئے گا, اور اللہ کا نظریہ ہے, اللہ کا کہنا ہے
بندے کا کہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ خیرات کرو گے میں تمہارے مال کو بڑھاؤں گا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فليربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ان آیات مبارکہ میں اللہ نے سود کی صورت بیان فرمائی. یہ جو نیوٹی کی رسم ہے جو آج ہماری شادی کے اندر ہم ندرہ شکر دیتے ہیں یہ بھی سود ہے. یہ قرآن کی آیت مبارکہ کہہ رہی ہے. پارہ نمبر 21 کہہ رہا ہے, سورۃ الروم کہہ رہی ہے وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فليربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ہاں, جو سودی کام کرے گا نیوتا دے گا. اب بندے کی سوچ یہ ہوتی کہ اگر میں دوں گا دوبارہ مجھے زیادہ ملے گا, یہ بھی قرضہ بن جاتا ہے. تو بندے کی سوچ ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے گا. اللہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک فلا یربو عند اللہ, اللہ کے نزدیک کبھی بھی سود خوروں کا مال نہیں بڑھے گا. فلا یربو عند اللہ, اللہ کے نزدیک کبھی بھی سود خوروں کا مال نہیں بڑھے گا. وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. جو اللہ کے لیے دیتے ہیں, اللہ کے راہ میں زکات دیتے ہیں, اللہ اس کے مال کو دگنا کر دیتا ہے. جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ اس کے مال کو دگنا کر دیتا ہے. جو سودی معاملات کرتا ہے اللہ اس کے مال کو گھٹا دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. آج ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے. صدقہ خیرات جو کام کرنے کے وہ کام ہم نہیں کرتے. ہم غریبوں کا حق نہیں دیتے, ہم یتیموں کا حق نہیں دیتے, ہم مسکینوں کا حق نہیں دیتے, ہم بے سہاروں کا سہارا نہیں بنتے, ہم بے روزگاروں کا قسم نہیں لگاتے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کے کام آیا کرتے تھے, بے روزگاروں کا قسم لگایا کرتے تھے, دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر لیا کرتے تھے. آج 15ویں صدی کے مسلمانوں کا حال یہ ہے, اللہ معاف فرمائے. اللہ نے قرآن میں مسائل بیان فرمائے. بھائی دوستو, عید کا موقع ہے, اب فطرانہ بھی ہے, فطرانہ بھی غریبوں کا حق ہے. اب ذرا بات سمجھنا, زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں, فطرانے کے مستحق کون لوگ ہیں, کن لوگوں کو دینا چاہیے, صدقہ خیرات کن لوگوں کو دینا چاہیے. اب یہاں پر صدقے کا مسئلہ بھی آ گیا, صدقہ خیرات کا. اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے اللہ تمہارے مال کو دگنا کرے گا. اللہ کی راہ میں فطرانہ دیں گے اللہ تمہارے مال کو دگنا کرے گا. اب کون لوگ ہیں, اب قرآن نے مصرف بیان فرمائے انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صدقہ خیرات فطرانہ کن لوگوں کو دینا چاہیے, غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, بے سہاروں کو. سب سے پہلے برادری میں دیکھا جائے, اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں, اپنے پڑوس میں دیکھا جائے. اگر کوئی برادری میں, خاندان میں اگر کوئی غریب ہے, یتیم ہے, سب سے زیادہ حق اس کا بنتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, وآت المال علی حبہ ذوی القربى, ذوی القربى, قرابت والوں کو حق ادا کرو, ان کا حق دو قرابت والوں کا. قرابت والوں میں اگر کوئی یتیم بیوہ عورت ہے, مطلقہ عورت ہے, کوئی بیچارہ بے روزگار ہے, اس کی مدد کی جائے. آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ, آج ہمارے مسلمانوں کا برادری میں, خاندان میں کوئی غریب نہیں ہے, اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں, اس کو تان و تشنی کر کے اللہ معاف کرتا ہے کہ تم کرتا کچھ نہیں. اور بھائی میرے اللہ نے نظام بنایا, اللہ نے کسی کو امیر کیا, کسی کو غریب کیا, سارے ایک ہو جائے تو نظام نہیں چلتا. آج تو برادری والوں کو تانے مار مار کے اللہ معاف فرمائے ان کا جینا مشکل کیا جاتا ہے. تو خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں, اگر جو لوگ مالدار ہیں, جن کو اللہ نے مال دیا, پیسہ دیا, اپنی برادری کا حق ہے, وہ آت المال علی حبہ ذوی القربى, قرابت والوں کا حق ادا کرو. فطرانہ قرابت والوں میں دیکھو, قرابت والوں میں دیکھو. اگر قرابت والوں میں نہیں ملتا پھر کہاں جانا چاہیے, پھر جہاں آپ کی مرضی ہے. پھر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ, جو اللہ کا دین پڑھنے والے, مسافر, طلباء کرام, حفاظ کرام, اللہ کا دین پڑھنے والے, مدرسوں میں اسلامی NGOs ہے, وہاں پر اپنا مال خرچ کرو. اب کتنا دینا ہے, فطرانہ کتنا دینا ہے, اس کی چھوٹی سی آپ کو میں مختصر سی میں آپ کو بات بتلا دیتا ہوں, تفصیل میں نہیں جاتا. کتنا دینا چاہیے, ایک بندے پر کتنا آتا ہے. سب سے ادنا درجہ آپ کے سامنے ہوگا, کھجوروں کا حساب ہوگا, 100-150 بنتے ہیں. اعلیٰ درجہ کتنا دینا چاہیے, اعلیٰ درجہ جو کھجور 1400-1500 روپے کلو ہو, اس حساب سے. آج تو ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کے لیے ہماری ہر چیز اعلیٰ ہو, مکان بھی اعلیٰ, گاڑی بھی اعلیٰ, جوتا بھی اعلیٰ, بھائی دوستوں رشتہ بھی اعلیٰ, سب کچھ اعلیٰ. لیکن اگر آپ اعلیٰ جنت چاہتے ہیں, جنت میں اعلیٰ محلات چاہتے ہیں, اعلیٰ بنگلے چاہتے ہیں, اعلیٰ حوری چاہتے ہیں, زیادہ جنت میں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں, پھر ہمیں اپنا مال بھی اعلیٰ خرچ کرنا پڑے گا. اگر اللہ نے دیا ہے تو مال بھی اعلیٰ خرچ کرنا پڑے گا. تو
تو اعلیٰ مال خرچ کریں گے انشاءاللہ، زیادہ مال خرچ کریں گے، کم پر اکتفا نہیں کرنا، زیادہ خرچ کریں گے، زیادہ پر عمل کریں گے۔ چھوٹی بھی حدیث ہے، چلو غریبوں کی اللہ نے کہہ دیا کہ 100 والی پر بھی عمل کر لو، 1500 والی پر عمل کر لو، کہ جو 1500 والی پر عمل کر، اس سے زیادہ بھی ہے، کشمش ہے، اس پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مال ضائع نہیں جائے گا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میں مال دوں گا، مال کم ہوگا، اللہ کہتا ہے مال دو گے میری راہ میں، میری راہ میں خرچ کرو گے، میں تمہارے مال کو دگنا کروں گا۔ اب سارے ذات ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ پسند نہیں کرتے ہر کافر کو، ہر سود خور کو، ہر گنہگار کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ ان لوگوں سے پیار کرے گا، ان لوگوں سے محبت کرے گا جو اللہ کی دین پر عمل کریں گے، اللہ ان لوگوں سے پیار کرے گا جو قرآن کلمات پر عمل کریں گے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرے گا جو سود سے باز آئیں گے، اللہ ان لوگوں سے پیار کرے گا جو اعلیٰ درجے پر عمل کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نئے کام کیے، نمازیں قائم کی، زکات ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اجر عظیم ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اور ذرا بات سمجھنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، چھوڑو اس چیز کو جو سود سے بقیہ ایسا ہے، جو میں نے آپ کو واقعہ بتلا دیا، اس کا میں نے آپ کو بنی ثقیف والے، بنو مغیرہ والے، سودی کاروبار تھا بنو ثقیف والوں کا، بنو مغیرہ والوں کو سودی قرضہ دیتے تھے، تو جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، جب سود کا مطالبہ کیا، مکرمہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی پاک اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر اپنے نبی کو بتلا دیا، تو ان کو کہہ دو جو تمہارا حق بنتا ہے وہ وصول کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اوپر جو شرط لگائی ہے اس کا لینا جائز نہیں، یہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ اگر تم مومن ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑو گے۔ اب یہاں پر آپ نے ترجمے سے پہلے اس آیت کی تفسیر میں آپ نے ایک دو روایتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر بات کا اختتام کرتا ہوں۔ دو روایتیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا مسلمان حاکم پر فرض ہے، مسلمان بھائیو، مسلمان حاکم پر فرض ہے کہ وہ سودی کاروبار کا انتظام ختم کیا جائے، مسلمان حاکم پر فرض ہے کہ سودی کاروبار کا انتظام ختم کیا جائے۔ اگر سود خور سودی کاروبار کا انتظام ختم نہیں کرتا، حاکم وقت پر فرض ہے، حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کے خلاف بغاوت کا، جہاد کا اعلان کیا جائے۔ دوسری روایت اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مسلمان حاکم پر فرض ہے کہ سود خوروں کو سود سے توبہ کرا لی جائے۔ اگر سود خور اپنے سود سے توبہ نہیں کرتا اس کو سزائے موت دی جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان حاکم پر فرض ہے کہ سود خور سے توبہ کرا لی جائے۔ اگر سود خور توبہ نہیں کرتا، مسلمان حاکم کو چاہیے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرات کا کہنا ہے، تابعی ہے، دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اگر سود خور سود سے توبہ نہیں کرتا، سود سے باز نہیں آتا، جس کو سود سن کر اس کو بات چبھتی ہے، خارش ہوتی ہے، اس کو بات کڑوی لگتی ہے، اس کو بات بری لگتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، حسن بصری کا کہنا ہے، ابن سیرین کا کہنا ہے کہ اس کی گردن تلوار سے جدا کر لی جائے۔ اس کی گردن کس سے جدا کی جائے؟ تلوار سے جدا کی جائے۔ اب کون کہہ رہا بتائیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، حسن بصری کہتے ہیں، ابن سیرین کہتے ہیں، فقہاء تھے، محدثین تھے، قرآن پر ان کی نظر تھی کہ سود خور اگر سود سے باز نہیں آتا اس کی گردن کو کس سے جدا کیا جائے؟ تلوار سے جدا کیا جائے۔
اور میرے اللہ نے بھی اعلان کیا. اب میں نے آپ کو تو ان کا بتایا نا, اس آیت میں سنیں. اس آیت میں اللہ خود اعلان کرتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب سود خور سود کو نہیں چھوڑے گا. اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے آج میرے خلاف, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, میں تمہیں جہاد کا چیلنج کرتا ہوں. سود خورو, اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے, اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میرا اور میرے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے, میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. سود خورو, اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے میں تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تمہارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں. اب کون کہہ رہا, اب کون اللہ سے ٹکر لے گا؟ اللہ سے کوئی ٹکر لے گا؟ اللہ سے کوئی جہاد کرے گا؟ اللہ معاف فرمائے. اللہ کہہ رہا ہے نا, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. اللہ نے خود کہا میں اور میرا رسول, میں اور میرا رسول ان لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا, ان لوگوں کو لڑائی کا چیلنج کرتا ہے جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں. اب کون لوگ ہیں جو اللہ سے ٹکر دیں؟ یہودیوں نے اللہ سے ٹکر دی نا, ان کا انجام غرق ہوا نبی کے زمانے کے. اب وہ قیامت تک آنے والے یہودی اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں نا, اب ان کو انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام پھٹکائیں گے, درختوں کے پیچھے چھپیں گے یہ بدبخت. تو کون مسلمان ہے جو اللہ سے ٹکر دے, اللہ سے جنگ کرے, اللہ سے جہاد کرے؟ اللہ معاف فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی دوستوں, میں نے آپ حضرات کے سامنے ٹوٹی پھوٹی گزارشات ذکر کی ہے. اب اللہ سے معافی مانگنی ہے, توبہ کرنی. میں نے ایک حدیث توبہ پر بھی میں نے پڑھی تھی. اب سوچ پوری قوم کو توبہ کرانی ہے. اگر ہم میں سے کوئی اللہ سے معافی مانگنی ہے, کوئی بات نہیں یار, انسان ہے. 100 سال کا زانی بھی توبہ کرے گا, اللہ اسے معاف کرے گا. توبہ کریں گے, اللہ کے پیارے بنیں گے. آخری جمعہ ہے, اللہ کو منا کے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ. توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ, ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ, لوگوں کو بچائیں گے انشاءاللہ. جن لوگوں کو حق چپتے ہیں ان کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں گے انشاءاللہ. چپنے والوں کو 100 بار چومیں. میں نے آپ کو بیان کے آغاز میں بھی کہا تھا, اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو دعا دی, اللہ میرے عمر پر رحم فرمائے. لوگوں کو حق کہتا ہے, حق لوگوں کو چڑوا لگتا ہے, اور لوگ حضرت عمر کی دوستی سے کتراتے ہیں. اور کفر بھی حضرت عمر سے کامتا تھا, شیطان راستہ دے کو چھوڑ دیتا تھا, بھاگ جاتا تھا. اتنا حضرت عمر سے لوگ ڈرتے تھے, دوستی سے کتراتے تھے. حضرت عمر کھڑے آدمی تھے, عمر رضی اللہ تو کھڑے آدمی تھے, جلال والے تھے, روب تھا ان کا. تو اس میں جو باتیں میں نے آپ کو کی, ان میں میرے لیے آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ ہم حرام سے بچیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی, میں حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی. مأکلہ حرام, ملبسہ حرام, مشربہ حرام. جس کا کھانا حرام, جس کا پینا حرام, جس کا پہنا حرام, وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, یقول یا رب, یقول یا رب, کہ اللہ میری دعا قبول کرے, اللہ میری دعا قبول کرے. اس کی دعا قبول جائے گی. تو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی کہ جو حرام کھائے گا, حرام کا ایک لقمہ کھائے گا, 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. دوسرا سبق میرے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے, اللہ معاف فرمائے, حاکم وقت کو چاہیے کہ سودی کاروبار کا انتظام ختم کیا جائے. تو جب ہماری حکومتیں خود آئی ایم سے قرضے لے گی, یہودیوں سے قرضے لے گی, ان سے بھیک مانگیں گی, کافروں کی بکاری بنے گی, وہ خود عوام کو کیسے روکیں گی؟ تو ایسے لوگوں کو ہم سپورٹ بھی نہ کریں. اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے. آج سے تقریباً جو پہلے جو حاکم تھا ہمارے جامعہ اشفیہ کے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ سے آدھا, ان کی قبر کو نور سے بھرے, ان کے پاس ملاقات کے لیے آیا. اس وقت نواز شریف نے سود کے حق میں بیان کیا تھا, تائید کی تھی قصور کی طرف. تو حضرت نے رگڑا لگا دیا, حضرت دفع ہو جا, جامعہ شریف کے گیٹ سے نکل جا. تو سود کے حق میں تائید کرتا ہے بغیرت آدمی, بے شرم آدمی, یہاں سے دفع ہو جا. ایسے اللہ والے ہوتے ہیں. نبیوں کا مقابلہ بھی وقت کے بادشاہوں نے کیا, اور اس وقت بھی الحمد ایسے علماء کرام ہیں, ایسے ہیں بادشاہوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں. ملنے کے لیے آ رہا ہے, حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس ملنے کے لیے آیا, مادہ کا دعویٰ کیا. حاجی صاحب کو کہنے لگا اتنی دولت آپ کو کوئی نہیں دے گا. حاجی صاحب نے جوان ارشاد فرمایا, اتنی دولت کوئی مولوی آپ سے ٹھکرائے گا نہیں, اتنی دولت آپ سے کوئی ٹھکرائے گا نہیں. کرائے کے مولوی آپ کو مل جائیں گے, تو مجھے بادشاہ سے میری ملاقات ہوگی, جا تو اپنا کام کر. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں, حجم وقت کا کام ہے کہ لوگوں کو سود سے بچائے. جو خود سود میں پھنسل ہو, لوگوں سے قرضے مانگے, سودی قرضے لے, اللہ معاف ہے. کبھی یہودیوں کے سامنے جوڑی پھیلائی ہو, کبھی ٹرمپ کے سامنے جوڑی پھیلائی ہو, کبھی انگریزوں کے سامنے جوڑی پھیلائی ہوئی ہو. انہوں نے قوم کو کیسے بچانا ہے؟ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہدایت مقدر میں نہیں تو اللہ سب حاصل سے مٹا دے. اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے, مدرسوں کو بند کرنے والے, مسجدوں کو بند کرنے والے, میرے لیے آپ کے لیے جو ہے بڑی آزمائش ہے. جو ایمان والے ہیں, جن کو پریشانی ہوتی ہے, ان کے لیے تو ٹینشن ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرے تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے کی بھائی دوستوں, گزارشات کی, اللہ سے دعا کرے عمل کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کا جو حدیث میں نے آپ کو بتلائی تھی, اب تائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں کے بعد توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک بندہ سود سے توبہ کرتا ہے,
اللہ آج سے پہلے میں نے کام کیا، اللہ مجھے آج کے بعد معاف کر کے آج کے بعد میں کام نہیں کروں گا، سودی معاملات نہیں کروں گا. وہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جائے گا جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے. معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہی نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا. تو وہ توبہ کرنے والا ایسے ہو جائے گا جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کریں گے انشاءاللہ. اب توبہ کر کے جانا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں صلاۃ توبہ کے. اگر ہماری نظر میں کوئی بھی ہے، ہماری بستیوں میں ہے، خاندانوں میں ہے، یہ کام کرے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں آپ کو کہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.